آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اشارہ آپ سمجھ لیجئے میرا. اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، غریب اور مسکین میں بھی ہم اپنی پوری کی پوری ملکیت یا جتنا کا اثاثہ ہمارے پاس ہم وہ پورا نہیں دے سکتے. جب ان میں فضول خرچی نہیں کر سکتے تو 250 اور 300 براتیوں، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ کون آ رہے ہیں؟ بارات آ رہی ہے. کتنے آدمی آ رہے ہیں؟ 200 آدمی آ رہے ہیں. 200 آدمی، یہ 200 لوگ نہیں ہیں، یہ 200 چور ہیں. برا لگے گا ان مولویوں کو بھی، برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں، لگے گا. حاجی صاحب پان کھا رہے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، بارات جا رہے ہیں. یہ حاجی ہے، حاجی حج کر کے آیا، کہاں جا رہا ہے؟ بارات میں. ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن، میری ممیری بہن، میری پھپھیری بہن بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن ہم پورا کا پورا 1000 روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ فضول خرچی مانی جا رہی ہے. جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پہ لٹایا جائے گا، ڈکیتوں پہ لٹایا جائے گا، جہیز میں مال خرچ کیا جائے گا، اور راجہ بابو کو بائک موٹر سائیکل خرید کے دی جائے گی، لے چلا اپنی ہیما مالنی کو بٹھال کے لے جا، اس کو دی جائے گی. یہ باتیں ہم بعد میں کہنا چاہتے تھے لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاطری سب سے اچھی ہوتی ہے. اور افسوس کہ فخر کیا کرتے، ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا، گائے بھی تھی، کھسی بھی تھا، دیسی چکن بھی تھا، مچھلی بھی تھی. اور یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ جو باراتی ہیں، جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے. یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ لڑکی کے باپ کی. ماشاءاللہ کیا دعوت. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا. اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتا. جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے. لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا، وہ لڑکی کے باپ ہیں. لڑکی دے کر گھر سے ودا کر دینا ہی شریعت میں ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے. لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے. بے شرم بن کر، بدتمیز بن کر، بے شرم بن کر تو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے، کھا لیا ہے، اور موچھوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کی تعریف کر رہا ہے. بے شرم، تجھے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے؟ لڑکی والے. صاحب لڑکی والے نے دعوت کی تھی، وہ تو کرے گا. لڑکے والے نے کہہ دیا تھا 300 آدمی آئیں گے، ہم نہیں جانتے ہیں، 2-4 آئٹم جہیز میں کم دے دینا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. خاطری میں کمی نہیں، سیوا میں کمی نہیں. اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری. کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے. انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی. آپ اس بھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو بھیک کی کوالٹی اور کیٹیگری ختم نہیں ہو جائے گی. آپ کہلائیں گے بھکاری ہی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے، میں کہوں گا. کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اور سماج، واہ رے سماج، یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے. کچھ تو ہو. اچھا جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں. یہ بڑا دستور ہے. ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے
تو آپ بھی تو ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں. آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, ایک قانون بنانا پڑے گا, نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا. اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18 19 20 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, بیوی اپنے میکے گئی ہے, آپ کی بیٹی جوان ہے, لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو, جس نے چوکیدار بن کر 20-22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو, پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو. آئے بھیڑیو, تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو, مجھے یہ دو, مجھے وہ دو. ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں, تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں. شیر کو نہیں کھاتا ہے, سانپ کو نہیں کھاتا ہے, سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے, شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو, لیکن تم تو انسان ہو, انسانی کو کھا رہے ہو. تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا, 5-10 لاکھ کی دکان دے دی, اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو. ہمیں بائک چاہیے, ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے, ہمیں سوئفٹ چاہیے, ہمیں انووا چاہیے, ہمیں اسکارپیو چاہیے. ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ, راستہ ہم بتا دیتے ہیں, پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا, یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا, رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے. اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے, اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں. میرے بھائیوں, ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں؟ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. ذرا سوچو, ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا, وہ خطرناک ہے, لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں, دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں. لیکن ہے انسان, تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے, اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے, اپنے مکان کے کاغذ دے کر. وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے. لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے, انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا, سب کو گھر سے باہر نکال دیا. اس کے ذمہ دار ہیں آپ. میرے بھائیوں, اس دستور کو آسان کیجئے, نکاح کو آسان کیجئے, شادیوں کو آسان کیجئے. جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے, جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے, تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے؟